فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بسحور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أفضل المبشرين والمنذرين، مصداق طه وياسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى سبقه عزاداران مظلوم کربلا، آج چھٹی محرم بھی گزر گئی اور شب 7 محرم آ گئی۔ آپ اور ہم سب مل کر کے حسین مظلوم کا غم منا رہے ہیں۔ وہ حسین جسے دنیا والوں نے پہچانا نہیں، وہ حسین جس کو دنیا والوں نے اتنا ستایا کہ میرے آقا کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا۔ پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور، جس کو میں لگاتار عنوان کلام قرار دیتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بے شک ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا اسے نجات ملی، اور جو اس کشتی پہ سوار نہ ہوا اور اس نے روگردانی کی فغرق ہوا، تو وہ غرق ہو گیا، ڈوب مرا اور نیست و نابود ہو گیا۔ حسین علیہ السلام کی شخصیت غیر متعارف ہے، اسے تعارف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب سے کہیں کہ حسین کو جانتے نہیں ہیں۔ حسین کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، جاننا اور ہوتا ہے اور معرفت اور ہوتی ہے۔ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ ہم جانتے ضرور ہیں لیکن امام کی معرفت نہیں ہے، پہچانتے نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی مجالس میں ذکر کر چکا ہوں، انسان کبھی کبھی کسی کو جانتا ہے لیکن اس کی اصلیت کو نہیں جانتا ہے، اس کی واقعیت کو نہیں جانتا ہے، اس کی شخصیت کو نہیں جانتا ہے۔ یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت کا اختلاف پیغمبر اسلام نے بارہا سمجھایا، دنیا والوں کے سامنے بارہا امام کو ایک بورڈ کی طرح، تابلو کی طرح لا کر کے پیش کیا، آدھا حسین فارفو، یہ میرا فرزند حسین، اسے پہچان لو، یہ میرا نواسا، اسے پہچان لو۔ ایسا نہ ہو کہ کربلا کے میدان میں اسے ستایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بعد میں حرمت کا خیال نہ کیا جائے۔ بار بار پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر نے اتنی حدیث بھی فرمائی کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں یہاں پر ممبر سے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیثیں فریقین کے یہاں ہے، اہل تسنن برادر کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، بالکل واضح ہے، ایک نواسا نانے سے ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین منی، یہ عام چیزیں ہوتی ہیں، یہ عام بات بالکل ہے۔ یہ کہنے کی پیغمبر اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں تھی حسین کے پیغمبر یہ بتائیں کہ میرا یہ لخت جگر ہے، یہ میرا یہ نواسا ہے، یہ میرا پوتا ہے۔
کیا مطلب یہ کہنے کا؟ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے سند دے دی وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، یہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، جب مرضی الہی ہوتی تو زبان کھلتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ کہنا کہ حسین منی وانا من الحسین، کیا مطلب؟ سب کے لیے واضح تھا، اس کو میں چھوڑتا ہوں، دوسرے کو دیکھیے گا وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ علماء اس میں تفسیر کرتے ہیں جانے گرامی، کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ آخر پہلے نواسے کا وجود ہوتا ہے، پہلے نانا کا وجود ہوتا ہے، نواسے کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ ہر نواسا اپنے نانا سے ہے، ہر اعتبار سے۔ نانا نہ ہوتا تو نواسا نہ ہوتا، لیکن نانا نواسے سے قطعا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبل و بعد کی منزل یہاں پر ہے۔ دیکھا جائے گا کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے، دیکھا جائے گا چھت پہلے ہے یا اس کا پلر پہلے لگایا گیا ہے، دیکھا جائے گا دیواریں پہلے بنائی جاتی ہیں یا چھت پہلے لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ سنیے گا، میں حسین کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں ایک جملے میں۔ پیغمبر اسلام آواز دینا چاہتے ہیں مسلمانوں، میں آیا، میں 23 سالہ 40 سال کی اپنی خاموشی کے بعد 23 سالہ 63 سالہ زندگی میں نے 23 سال تبلیغ کیا۔ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تمام تاریخ نے یہ لکھا ہے، 23 سال تبلیغ کیا۔ کیا بتایا اس میں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہی تو بتایا۔ قرآن کو مانو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ پورا قرآن دیکھ لیجئے تو یہی ہے۔ قرآن میں کچھ نہیں ہے، دستورات زندگی کا نام قرآن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کیسے پڑھی جائے۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، یہ نہیں بتایا کیسے رکھا جائے گا۔ اللہ نے کہا حج کرو، یہ نہیں بتایا کیسے حج کیا جائے گا۔ یہ اہل بیت نے آ کے ہمیں سمجھایا کیسے نمازیں پڑھنی ہے اور کیسی نمازیں پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اور بتائیے گا تو حسین مجھ سے ہے، بالکل واضح ہے، میں اس میں جاؤں گا بھی نہیں، لیکن میں حسین سے ہوں۔ سنیے گا جملے میرے، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کیسے حسین سے ہو سکتے؟ کسی اعتبار سے آپ حسین سے نہیں ہو سکتے، صرف ایک جہت ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، صرف ایک جہت جو میں نے کل بتائی تھی۔ ہم آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ تمام کل انبیاء کے وارث حسین، پیغمبر کے بھی وارث حسین۔ الگ نہ کیجئے گا، پیغمبر کے بھی ختمی مرتبت کے بھی وارث حسین اور بطریق اولا وارث ہیں۔ اس لیے کہ امام نے آخر میں دین محمدی کو امام نے بچایا، اور فرما رہے ہیں اسلام کو امام نے بچایا، نمازوں کے امام نے بچایا، روزوں کو امام نے بچایا، شریعت اسلامی کو امام نے بچایا۔ کون لے کے آئے یہ حضور؟ یہ پیغمبر اسلام آخر میں لے کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ اب شاید پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پیغمبر کہنا چاہتے دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، یہ میرا حسین اس وقت مجھ سے بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، حسین تو رہے گا، لیکن میرا وجود میرے وفات کے بعد اب یہ حسین سے متعلق ہو جائے گا۔ حسین ہے تو ہم ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حسین ہے تو میں ہوں، حسین نہیں ہے تو میں نہیں ہوں۔ اس کا مطلب پیغمبر بتانا چاہتے تھے، اے مسلمانوں، جب تک میری زندگی میں شریعت محمدی کو لے رہے ہو، حسین سے نہیں لے رہے ہو، محمد سے لے رہے ہو۔ اب مسلمانوں کے پاس دین محمدی پیغمبر کی حیات تک دین محمدی رہا، لیکن جب پیغمبر وفات کر گئے، اب اس کا نواسہ چلا آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا، تمام شریعت اسلامی کو بتایا۔ محمد یہی کہنا چاہتے ہیں، جب میں نہ رہوں گا تو اب میرا سلسلہ، میری حیات، میری زندگی، میرا نام، میرا دین حسین سے چلے گا۔ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ سن لیجئے حضور، سن لیجئے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں،
اے مسلمانوں تم نے کیا لیا؟ کہا اسلام لیا. توجہ چاہتا ہوں, اسلام لیا کس سے لیا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے ان کا کلمہ بھی یاد ہے. بہرحال پڑھتے ہی نہیں پڑھتے, لیکن اب دین جب پیغمبر اسلام کی حیات کے بعد اس کے مشن کو ان کا نواسا لے کر چل رہا ہے, تو اب یہ دین اسے نہ لو, خالی اسے نہ لو, اب آپ کو حسین سے بھی لینا پڑے گا. اس لیے کہ دین محمد تک آ کے رکا, نواسے نے آواز دیا اے میرے نانا آج دین پر وقت پڑا ہے, میں بچاؤں گا. اب جو اسلام بچ کر آیا ہے اور آج کے امتی تک پہنچا ہے, یہ دین صرف دین محمدی نہیں ہے, اس کو دین حسین بھی کہنا پڑے گا, دین محمد بھی کہنا پڑے گا. صلوات پڑھیے پر محمد والے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کل عرض کیا تھا, کیا کہہ دیا حضور؟ شاہ است حسین, رب دے رہا ہوں, رب صرف دے رہا ہوں, شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہاں پرشین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں ادبیات بھی مجھے آتی ہے, میں نے ادبیات پہ فاضل ادبیات کیا ہوا ہے. سنیے گا دونوں میں فرق ہے, حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. خواجہ صاحب صرف ایک ورڈ استعمال کرنا چاہیے تھا, دو آپ نے کیوں لفظ استعمال کر دیا؟ شاہ کے معنی ہوتے ہیں شاہ کل, جس کی حکومت ہو نہ ہو, شیر جنگل میں ہو تب بھی شیر, گھر میں ہو تب بھی شیر. بادشاہ اسے کہتے ہیں اس کی حکومت اس وقت چل رہی ہو, رولنگ میں جب اسے بادشاہ کہا جاتا ہے. یہی بتانا چاہتے ہیں حسین کو پہچانو, حسین جب خلافت میں نہ ہو تب بھی خلیفہ ہے, جب چھین لیا جائے تب بھی خلیفہ. صلوات پڑھیے پر محمد اور فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین. رولنگ گورنمنٹ کو بادشاہ کہا جاتا, شاہ نہیں کہا جاتا. شاہ مینس جنرل شاہ, ہر ٹائم ہر وقت کے لیے ہے وہ شاہ, لیکن جب ڈیوٹی پر آ جائے رولنگ کرنے لگے تو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اور فرما رہے ہیں اسی لیے انہوں نے دونوں ورڈ استعمال کیے. کیوں؟ بتانا چاہتے ہیں میرا حسین ہر وقت میرا بادشاہ ہے. توجہ رکھیے گا. بعد الشافعی, شافعی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے, ولیس یدری, جانتا ہی نہیں ہے کہ علی ربہ علی, کہ اس کا پروردگار علی ہے یا اس کا علی کا پروردگار ہے. اور فرما رہے ہیں کیوں؟ فضائل کیا پڑھے جائیں؟ آقا حسین. اب سن لیجیے, صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. یہ مولا نے, سنیے گا بہت توجہ, مولا نے نو کے نیزے پر سر کو, نیزہ جو لمبا سا ہوتا ہے اس کے اوپر بلند کیا گیا, نو کے اوپر کیا کیا حضور؟ تلاوت فرمائی. کس کی تلاوت فرمائی؟ سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. ایسے نہیں کہ نیزے پر گئے تو ایسے کچھ بول رہے تھے, نہیں, سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. کیوں فرمائی؟ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے تھے, بالکل پڑھ سکتے تھے, پورا قرآن پڑھ سکتے تھے, لیکن سورہ کہف پڑھائی. کیوں سنائی؟ اس لیے کہ سورہ کہف کے شروع میں یہ ہوا ہے آیت ہے کہ الحمدللہ الذی, حمد و تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے کتاب نازل کی ہے. اور فرمائیے گا جس نے کتاب کو نازل کیا, احکام الہیہ کو نازل کیا. یا آقا آپ نے سورہ کہف کیوں تلاوت فرمائی؟ پھر آگے چل کے ہوتا ہے ام حسبتم کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف یہ ہمارے عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ توجہ رکھیے کیا ہے. یزید پلیز یہ چاہتا تھا, توجہ چاہتا ہوں, پوری مجلس کا نچوڑ پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. کیا چاہتا تھا؟ منشا کیا تھا؟ اس نے کیا اڑایا تھا حضور؟ یہ کون ہے ملعون؟ یہ دیکھیے یہاں ابو بہت سے, صلوات پڑھیے پر محمد. بزرگ دادا کا بیٹا, پوتا, باپ, جانتے ہیں آپ حضرات, میم سے پوتا, یا سے بے شمار. کیا تھا حضور؟ پیغمبر اسلام کے سرسخت دشمن. توجہ رکھیے گا. کیا یہ یہاں تک انہوں نے اڑایا کہ لعبت یا لعبو بنو ہاشم بالملک,
کہ جب خلافت مولا علی تھے اور معاویہ کا دور رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے، تو یہ کہتے تھے، سب سے کہتے تھے کیا ان کے اس میں پڑے ہوئے ہو، کچھ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، میں کیا عرض کرنا چاہوں، میری محنت راگ نہ جانے کا۔ مولا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، ما خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی وحی، کیا ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اہل بیت علیہ السلام کی؟ یہ لوگ ایسے ہی ملک کا کھیل کر رہے ہیں، جو خلافت علی کر رہے ہیں، یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ کیا حضور سب کو بتائے کوئی کتاب نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ آسمان سے آیا، کچھ نہیں آیا ہے۔ یہ مشہور کرتا جاتا تھا، اور ایک ہدف یہ اس کا تھا جب آخر میں آگے یزید کا کہ امام حسین کو قتل کر دو۔ قتل کر کے کیوں قتل کیا؟ بہت کچھ کر سکتا تھا وہ، یعنی کہیں ملک بدر کر دے، کہیں اور ان کو کہنا چلے جاؤ، جیل میں ڈال دیتا، سب کو اٹھا کر برتنوں قید میں ڈالتا، کچھ کر سکتا تھا۔ قتل کر دو، سمجھا آپ نے؟ کیوں ایسا کیا؟ قتل کر دیں گے تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی دو منشا تھا اس کا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اہل بیت کے یہاں نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کتاب آئی، نہ قرآن آئی، دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو جھٹلانا، یہ مسئلہ تھا۔ ایک یہ تھا کہ ان کی زبان ظاہری طور پر بھی زبان کو بند کر دی جائے۔ میں پہنچ رہا ہوں جب کیا کہنا مجھے، ظاہری طور پر بھی ان کی تقریروں کو بند کیا جائے، ان کی زبان کو بند کر دیا جائے۔ یزید نے کیا کیا؟ یہ اعلان کر کے اہل بیت کے سروں کو کاٹا، اسیر کیا، بچوں کو شہید کر دیا کہ رہے گی نہ بانس نہ بجے گی بانسری۔ امام نے سر چڑھ کر کے نوک نیزہ پر چڑھ کر بتایا، یزید تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، آج میں بول رہا ہوں اور دین اسلام زندہ ہے، جب بول رہا ہوں تو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرآن بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ اور فرمائے اور نئے صلوات پڑھیے بر محمد۔ یہ فلسفہ ہے نوک نیزہ پہ امام کا جا کے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس میں پہلی ہی آیت یہ ہے کہ الحمدللہ الذی انزل الکتاب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے کتاب نازل کیا۔ کیوں؟ یزید امام جانتے تھے، اس نے سب سے کہہ رکھا ہے، مشہور کر رہا ہے کہ کوئی قرآن، کوئی کتاب، کوئی وحی نہیں آئی ہے، اور بول کے بتایا کہ تو جانتا ہے کہ مگر سر کاٹ دے گا تو ہم بول نہیں پائیں گے۔ یہ نہ تصور کرنا، ہمارے ہاں حیات و ممات ایک ہے، لا فرق بینہما، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے وہ مرتے ہوں گے جن کا تذکرہ مر کر نہیں ہوتا، ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ اور فرمایا آپ نے دو کے نیزے پہ آزادہ، اور فرما رہے ہیں امام نے جو قربانی پیش کی ہے، ہم اس کی مثال دنیا میں نہیں لا سکتے۔ آغا شیخ چشتی علیہ الرحمہ الخصائل الحسینیہ میں فرماتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام ہو اس پر الذی جہدت حق جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہدت فی سبیل اللہ حق جہاد۔ امام حسین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیا جو حق تھا۔ اس کی تفسیر چاہیے، حق تھا کیا مطلب؟ آئیے گناتا ہوں۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ دیکھیے سمجھیے گا، 4 ہمارے مہینے ہیں، ان عدت الشہور، اسلام کے اندر قرآن کی جملہ پڑھتا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو 12 مہینے ہیں، 12 12 قرآن میں کہ 12 مہینے ہیں جو شروع ہوتا ہے، اور بھی مہینے ہیں، ہندی مہینے بھی ہیں، انگریزی بھی ہیں، لیکن ارومیہ کا لفظ اس میں تاریخ میں آیا اور روایتوں میں۔ بہرحال یہ پہلا کہاں سے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے نا، آخر میں جا کر کے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم، 12 مہینے ہیں نا۔ 12 مہینوں میں صرف اسی تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہے زیارتوں میں کہ امام پر سروس امام پر سلام ہو، الذی جاہد فی سبیل اللہ حق جہاد۔ حق جہاد کیا مطلب؟ جہاد تو سب کرتا ہے، امام کو اس میں بہت سے لڑے تھے،
ان کے لیے آپ نہیں دکھا سکتے کہ لکھا کہ حق کا جہاد ہے، کہ وہ جہاد کیا جو حق تھا کرنے کا، ایسے لڑے جو حق تھا۔ سن لیجیے حق کیا مطلب، فرماتے ہیں کہ 4 مہینے جو اشہر حرم یعنی 4 مہینے حرام کہے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ حضرات متوجہ رہی۔ ایک صلوات پڑھیے بر ہمارا۔ حق کا جہاد کا مطلب ہوا یعنی 4 جو مہینے ہیں، کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، عربوں میں اور اللہ کا حکم تھا، اس میں آپ کوئی قتال نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دیجئے بھائی، آپ صلوات پڑھیے بر محمد۔ جیسے رہ چھوڑ دیا کریے، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے ہیں جہاں پہ اشہر حرم، یعنی یہ حرام مہینے کا مطلب یعنی اس میں بہت سے کام حرام ہوتے ہیں، جیسے جنگ کرنا، قتال کرنا، کسی کو مار دینا، گلا کاٹ دینا، تو جنگ ان مہینوں میں حرام ہے۔ لیکن یزید پلید نے امام کو مجبور کیا کہ محرم میں جنگ کیا جائے، کوئی نہیں کرتا، عرب کا دستور نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایک خصوصیت، یہ خصوصیت امام حسین شہادت پڑھ رہا ہوں جو ہم پڑھتے ہیں زیارتوں میں کہ الذی جاہد فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کسی کے جسم کو مسلح نہ کیا جائے، اہل بیت جو کربلا میں شہید ہوئے، خاص طور سے مولا اور دوسرے جنازوں کو مسلح کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے مطلب پامال کیا گیا، مسلح مطلب چہروں پہ ضرب لگایا گیا، پہچانے نہ گئے، اسے مسلح۔ یہ خلاف ہے جہاد عرب کیا گیا، قتل عرب کسی کوئی نہیں کرتا تھا۔ تیسرے یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، کربلا میں بچے آپ تو بہتر جانتے ہیں، 6 ماہ مجاہد کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھیے حق کا جہاد امام کیوں کہا جاتا ہے، امام حسین کیا شخصیت ہے۔ عورتوں کو اگر آ بھی گئی ہیں تو اسیر نہیں کر سکتے آپ، ہماری عورتیں جنگ نہیں کی، مطلب اہل بیت کی عورتیں جنگ نہیں کی، انہیں اسیر کیا گیا، اسیر کر لیا، احترام کے قائل تھے وہ، لیکن اسیر کرنے کے بعد انہیں در بدر بغیر حجاب کے پھرایا گیا۔ حق کا جہاد ہے، کون کرے گا یہ؟ امام معصوم امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ کیا گیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، قانون تھا کہ بھوکے پیاسے سے لڑنا نہیں ہے، جہاد کا قانون تھا، کو بتا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 3 دن بھوکا پیاسا، قانون یہ تھا کہ بھوکے پیاسے رکھے، ایک آدمی کے بدلے میں 2 آدمی جائے گا۔ کوئی میدان میں جا رہا ہے، ایک کر کے جاتے تھے، بہت زیادہ قانون تھا کہ 2 آدمی ایک کے مقابلے میں جا سکتا ہے اگر وہ راضی ہے تو۔ لیکن علی اکبر دیکھ لیجیے، مولا عباس دیکھ لیجیے، امام حسین کو دیکھ لیجیے، ہزاروں حملہ کر رہے ہیں۔ الذی جاہد فی سبیل اللہ، حق کا جہاد، اور فرما رہے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے خصوصیات جہاد امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب ایسی جنگ کی امام نے بچے کو بھی شہید کر دیا، تب اللہ نے کہا اے حسین بس کر، بس۔ کوئی ہے جو مائی کلا جو خدا کہے حسین داد شجاعت دکھا سکے، داد صبر دکھاؤ اور جوہر صبر دکھاؤ؟ کوئی ہے جو اللہ سے کہے الہی وفیت وحدی وفی بحدی، پالنے والے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہی سب وعدے۔ بچے کو شہید کیا، خواتین کو بے پردہ لوگوں نے گھمایا، سب میں نے برداشت کیا۔ کس کے لیے برداشت کیا آزادارو؟ کس کے لیے؟ امام حسین نے اسلام کے لیے برداشت کیا۔ اور فرما رہے اسی لیے کہا جاتا ہے، میں ایک جملہ عطا کر رہا ہوں، مسلمانوں اب دین لینا ہے نا تو صرف محمد سے نہ لینا، حسین سے بھی لینا پڑے گا۔ اگر محمد سے لوگے تو بغیر کربلا والا دین ہوگا، دین بیکار۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء کے وارث مولا حسین ہیں۔ حسین کو اپناؤ گے، عیسیٰ بھی تمہارے ساتھ، موسیٰ بھی تمہارے پاس، یحییٰ بھی، تمام انبیاء آ جائیں گے۔ گویا تمام انبیاء کو وارث کو لے لو گے تبھی تمہاری بخشش ہوگی، بقول پیغمبر کے حسین کشتی نجات ہے۔ اے مسلمانوں دیکھو، جب تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جلدی جلدی اس کشتی حسین پہ سوار ہو جانا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ الذی جاہد فی سبیل اللہ، حق کا جہاد ہے۔ کون ایسی جہاد کر سکتا آزادارو؟
کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھ کوئی مذاق ہے کہ امام حسین کی شہادت کو پڑھنا, مولا قربانی کو بیان کرنا. شیخ محمد قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں دنیا کی کوئی جنگ دکھا دو جیسی حسین نے کی ہے, کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, خلاف قانون جنگ ہو رہی ہے, ظلم کی انتہا ہے عزادارو. ہم اسی کی تو یاد مناتے ہیں. مولا نے چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یزید علی کہتا تھا کوئی خبر نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی قرآن نہیں, لحمت بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے. مولا نے نیزے پہ چڑھ کر کے تلاوت کر کے بتایا اور پورے کہف کی تلاوت کیا. اس میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انزل الکتاب. پہلا جملہ یہ ہے, دنیا کو بتانا چاہتے تھے اے دنیا والو, اے ظاہری کلمہ پڑھنے والو, دیکھو جو یزید کہتا تھا غلط ہے, اللہ نے کتاب بھی نازل کیا ہے. اور جو یزید چاہتا تھا غلط ہے. یزید چاہتا تھا حسین کو قتل کر دیں گے, کوئی بولنے والا نہ ہوگا. حسین اسے کہا جاتا ہے جو نیزہ سر کے آج بول رہا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد مولا حسین کو مسلمانوں سمجھو. تم نے تو اسلام نہ جانے کہاں سے لے لیا. اسلام لینا ہو تو اس کشتی حسین پر سوار ہو جاؤ. مولا کیا آپ سب کشتی نہیں ہیں؟ پہلے کی بات کہا ہم سب کشتی ہیں, لیکن حسین کو سمجھو, حسین کی کشتی تیز رفتار ہے. امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں, معتبر حدیث. حسین کی کشتی تیز رفتار ہے, اسپیڈ سے چلتی ہے. حسین کی کشتی بہت بڑی اوسع بڑی کشتی ہے. کیوں بڑی کشتی ہے؟ اس لیے بتاؤ کیوں بڑی کشتی, تفسیر کر رہا ہوں. ارے اس کشتی میں یعنی امام کی محبت ہو, امام کے درسگاہ حسینی میں ہندو بھی آ سکتا ہے, مسلمان بھی آ سکتا ہے, یہودی بھی آ سکتا ہے, کرسچن بھی آ سکتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اوسع ہے حسین کی کشتی. سب آ کر کے حسین کا غم مناؤ. اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. توجہ رکھیے گا, بیدار کا یہ نہیں کہ مسلمان تو ہو لینے دو, بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک صلوات پڑھیے بر محمد ایام ہزا ہے عزادارو. کس کا مسائب پڑھا جائے؟ سب ایک ہی عصر میں شہید ہوئے, دور میں شہید ہوئے. کس کا مسائب پڑھا جائے؟ کبھی جناب قاسم کا پڑھتا ہوں تو انہیں محمد کا رہ جاتا ہے, انہیں محمد کا پڑھتا ہوں تو جناب قاسم کا رہ. اللہ اکبر. جناب علی اصغر کا کیا بیان کیا جائے, جناب سکینہ کا کیا بیان کیا جائے؟ مصائب آغا شیخ وحید خراسانی حفظ اللہ فرماتے حسین کا نام کافی ہے, تم لوگ مصائب کیوں پوچھتے ہو؟ صرف حسین کو آنکھوں میں آنسو ہو جانا چاہیے. زکریا علیہ السلام, سنیے گا واقعہ. زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا ہمیشہ, جب بھی مجھے کہا گیا زکریا تم اللہ سے دعا کرو, سنیے گا روایت, کتاب بھی میرے پاس موجود ہے, اے زکریا تم اللہ سے دعا کرو, تو ہمیشہ پنجتن پاک کے حوالے سے دعا کیا کرو, ان کا واسطہ دیا کرو. کہتے ہیں میں جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا تھا, اللہ میرا مولا کتنا مظلوم, قربان ہو جائے, اللہ سب کو زیارت کربلا نصیب کرے. کہتے ہیں کہ جب میں لیتا تھا تو جب سب کا نام لے لیتا تھا, لیکن جب حسین کا نام آتا تھا, حسین کا نام آتا تھا تو فوراً میرے آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتا تھا. یہ جناب زکریا کا ذکر آتا تھا. ایسے ہی موسیٰ کا ملتا ہے, بہرحال وقت نہیں ہے, دامان وقت میں گنجائش نہیں ہونا پڑتا. اور آج ابھی اس قاسم کا تذکرہ ہوگا جس کی ماں تمنا لیے دنیا سے چلی گئی. عزاداروں میں نے آج بہت تلاش کیا, کتاب میرے پاس ہے لکھنؤ کی, تقریباً جو میں نے جوڑا تھا آج سے 90 سال پرانی کتاب ہے, جس میں 25 علماء کی تائید شدہ روایت موجود ہے. ظاہراً میرے وطن میں وہ کتاب ہونا چاہیے. بہرحال اس میں نے پڑھا 25 علماء نے بڑے بڑے مرجع دینی کے معیار کو علماء نے تائید کی ہے. کہتے ایک روایت ہے, اور روایت بھی وہاں نقل کیا جو اس کتاب کے اندر, جان کے کیا روایت ہے, جو یہ غوغا ہے جناب قاسم کی مہندی, جناب قاسم کی شادی. یاد رکھیے گا 2 سال پہلے بامبے میں بھی ہنگامہ ہوا تھا. سنیے واقعے کو. سب نے اپنے اپنے کلپ بھیجے. آغا سید محمد الموسوی جو ابھی لندن میں ہے, نسوی ہاؤس جو مدارس کے مسئول ہے, انہوں نے, ان کی بھی ایک کلپ آئی تھی.
انہوں نے کہا کہ اگر ایک ماں کی تمنا کے عنوان سے نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، شرعن عقلاً کوئی حرج نہیں ہے، ماں کی خواہش تھی۔ بہرحال اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اب وہ شبی بنا کے شادی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ جانے کیا کیا کرنا، خوشی منانا اور شاد ہو کے بارات نکالنا۔ بہرحال اپنے اپنے مراجع سے وہ اس کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں جو جس کا مقلد ہے، میں اس مسئلے میں کچھ نہیں اور کہہ سکتا۔ بہرحال اتنا تو ضرور شرعاً اور عقلاً جائز ہے کہ آپ کسی ماں کی تمنا کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے ارمان کو آپ شبیہ بنا کر بالکل نکال سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اے آزاد اور روایت پڑھوں اب سنیں گے یہ مسئلہ ہوا کہاں سے کہ شادی کربلا میں عاشور کے دن شادی کیسے ہو جائے گی؟ سنیے گا روایت سنیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی حسین سے خواہش کی تھی، اور خواہش الگ ہوتی ہے، وصیت الگ ہوتی ہے۔ اس کی روایت میں لکھتے ہیں کہ امام نے وصیت کی تھی کہ بھائی حسین میری خواہش ہے کہ میرے قاسم کا عقد اپنی بیٹی سے کر دینا۔ سنیے روایت یہ امام نے کیا کیا کربلا میں۔ ابھی کسی برادر نے سوال کیا تھا، میں اس کا بھی اضافہ کر دوں، کیا امام جانتے نہیں تھے؟ بالکل جانتے تھے، علم امامت سے۔ امام سے کسی نے نہیں یہ کہا کہ مولا آپ کو کربلا لے جایا جا رہا ہے، نحور نے کہا، کسی نے کہا وہاں مار دیا جائے گا، جلا مسلم کو کسی نے کہا کہ غنیمت بتایا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کو جب انگور میں زہر دیا گیا، کوئی آ کر کہتا ہے مولا اس پہ زہر ہے، امام قطعاً نہیں پیتے، اور پیتے تو خودکشی ہو جاتی اور یہ حرام ہو جاتا۔ امام نہیں جانتے تھے، ظاہر نہیں جانتے تھے علم امامت۔ اور پھر کہتا ہوں علم امامت سے امام معمور نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے، عمل نہیں کر سکتا الا خاص جگہوں کے، جہاں معجزہ دکھانا ہو، جہاں کچھ ثابت کرنا ہو، جہاں امامت کو ثابت کرنا ہو۔ اور فرما رہا میں کیا کر رہا ہوں، تو نہیں جانتے تھے، امام نہیں جانتے تھے۔ امام یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کربلا میں جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا۔ کون آدمی ہے جو اپنی خواتین کو لے کے جائے گا، اپنے 6 مہینے بچوں کو لے کے جائے گا؟ امام ایک سفر سے نکل رہے تھے، امام نے قبرے اماں بھی یہی کہا تھا، اماں میں یہاں سے جا رہا ہوں، کوئی تاریخ جھوٹی سے ڈوٹی دکھا دیجئے۔ امام نے کہا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ امام اس امید سے چلے تھے کہ ہم اس سفر کر رہے ہیں، اللہ جانے ہندوستان آ رہے تھے، ایران جانا چاہ رہے تھے، نہیں معلوم کہاں جا رہے تھے، لیکن ان کے راستے کو روکا گیا، موڑ کر کے کربلا لے جائے گا، کربلا میں مجبور کیا گیا آپ کو یہ لڑنا ہوگا یا بیعت کیجیے ورنہ یہ تمام قربانیاں دینی ہوگی۔ وہ فرما رہے تو روایت میں یہ ہے کہ وصیت کی، حسین میری خواہش ہے میرے بیٹے کا عقد جو ہے اپنی بیٹی سے کرنا، یہ روایت ہے۔ کیا کرتے مولا نے دیکھا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہی ہے، اسی کو منایا جاتا ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مولا کو بھائی کی وصیت اگر ہے قابل امکان، ممکن ہے تو آپ پر واجب ہے وصیت پہ عمل کرنا، اگر نہیں ہے کسی نے وصیت کی حضور مجھے کربلا لے جایا جائے گا، وہاں دفن کر دیجئے گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، بالکل نہیں کر سکتا عمل، بیٹا پیسے والا ہے لے جا سکتا ہے، بھائی لے جا سکتا، واجب ہے کربلا میں باپ کی لاشیں کو دفن کرے۔ امام کے اندر اتنی سخت تھی کہ امام عقد پڑھ دیتے اور بھائی کی وصیت پہ عمل کرتے۔ امام نے یہی کیا ہے، میں نے روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں بڑے چیلنج سے، امام نے 2500 علماء کی تائید شدہ روایت پڑھ رہا ہوں، جید علماء نے کہا کہ امام نے ایک مرتبہ عاشور کے دن دیکھا سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، جلدی جلدی ایک مرتبہ جناب قاسم کو بلایا، ایک خیمے میں گئے، یہ نہیں لکھا کس خیمے میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر آپ کو ایک خاص لباس پہنایا، ہمارے اکیلے نکاح پڑھ سکتے ہیں، امام نے صیغے جاری کیے اور اس گمراہ کو بھی بیٹھایا، صیغے جاری کر دیا، اس کے بعد کہتے ہیں قاسم اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں نے تعویذ کی بات کو چھوڑ دیا دادارو، اب مرنے کی، ارے یہی وہ ہے جو قاسم کی مہدی، قاسم کی اس ماں کی تمنا کو ہم ظاہر کرتے ہیں دادارو۔ امام نے ایک مرتبہ کہا اے بیٹا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، فوراً زوجہ نے، سنیے گا روایت، بیوی نے ہاتھ پکڑا، آپ تو بڑے چالاک نکل، میرے جملے یہ نکل گئے، آپ جانا چاہتے ہیں، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، میں کیا کروں گی؟
कुबरा माफ करना, हालात ऐसे नहीं है, शायद चचा ने अब्बा की वसीयत पे अमल कर दिया है, रुखसती नहीं होती है ज़ादारो। एक मर्तबा याद लेते हैं, लेकिन जब कुबरा कहती है नहीं ऐसे मैं जाने नहीं दूंगी जंग के अंदर। कहा क्या चाहती हैं? कहा नहीं आप तो जन्नत में जाओगे ना, मुझे भी साथ लेके जाना। अल्लाह अकबर। जनाब कासिम ने तलवार से एक मर्तबा अपने आस्तीन को, कपड़े को काट कर ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, जनाब कुबरा को देते हैं। ए कुबरा, जब मजमा होगा, महशर का आलम होगा, भीड़ होगा, मैं तुम्हें वहां तलाश करूंगा। और देखो जब तुम ना पहचान सकना कहीं ना मिलूं, तो एक मत इस कपड़े को दिखाना, जब दिखाओगी मैं तुम्हें पहचान लूंगा और हम साथ ही में चलेंगे। ये रिवायत मैंने पढ़ी है। उसी तमन्ना को यहाँ पर हम जो है उसी की मेहंदी निकालते हैं। एक माँ की तमन्ना रह गई आजादारो, एक माँ की ख्वाहिश रह गई, मेहंदी नहीं लगाई गई वहां पर, रस्म इज़्दिवाज को नहीं वहां पे अदा किया गया, नए कपड़े नहीं पहनाए गए। कासिम किस तरह होता है, क्योंकि वसीयत इमाम हसन थी। मौला ने उस वसीयत पे अमल करके कासिम चलते हैं। एक मर्तबा माँ से भी जुदा हुए, अल्लाह अकबर, जाते हैं मैदान में, रजस पढ़ते हैं, मैं कासिम हूँ, कासिम इब्न हसन हूँ, अली का पोता हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसी रवायत बताती है, ऐसी जंग करते हैं कि दुश्मन अलमान अल हफीज कहता है ये 13-14 साला ये लड़का, ये इमाम का बेटा कहाँ तक जंग करता आजादारो। एक बार आवाज दिया, या अबा अम्मा हो अदरिकनी, ए चाचा मदद को आइए। एक मर्तबा जब सुना, अरे क्यों ना, इमाम हुसैन के नजदीक कासिम बहुत प्यारे थे, मैंने पूरी रिवायतों को छोड़ दिया आजादारो। एक मर्तबा जनाब कासिम के लिए इमाम हुसैन सब दौड़ते हुए जा रहे, कहते हैं ऐना कासिम, ए बेटा तुम कहाँ हो? बेटे का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, ऐना बुनैया, या बुनैया ऐना अंता, बेटा तू कहाँ पर मेरा है? इतना मालूम था कि ये कासिम यतीम है, यतीमों का ख्याल किया जाता है। अल्लाह अकबर। एक मत पहुंचते हैं, क्या देखा, अरे कासिम जख्मों से चूर, इमाम करीब बैठ गए। सुनो रवायत आजादारो, मैं मोतबर रवायत पढ़ता हूँ। अभी इमाम सोच रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कासिम को कैसे बचा सकूँ, मेरा मजलूम, इसलिए मैंने पढ़ा है। इमाम ने क्या था, अल्लज़ी जहादा हक़्क़ जिहादिही, इमाम ने जिहाद का हक अदा किया आजादारो। एक मतलब बैठे हुए सोच ही रहे, बेटे को देख रहे, कासिम को देख रहे, भतीजे को देख रहे, फैसला नहीं कर पा रहे। अरे इधर के घोड़े उधर के घोड़े उधर। जब टाबे पड़ती थी, कासिम की आवाज निकलती थी, ए चाचा कहते थे। इमाम ने मसीहा पढ़ा, ए मेरे भतीजे, अरे मुझे माफ कर देना। ये चचा उस वक्त आया जब कुछ न कर सका, लाश को इमाम ने उठाया, खैमे में रखा। वाह कासिमा, वाह कासिम।